پاور، اتھارٹی اینڈ سوشل چینج. جیسا کہ یہ ٹاپک ان اٹ سیلف ریفلیکٹیو اور سیلف ایکسپلینیٹری کائنڈ ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ سوشل اور کلچرل چینج کسی بھی معاشرے میں جو آتی ہے اس کو اتھارٹی اور پاور کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں کہ پاور کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، اور کس طرح پھر سوشل اور کلچرل یا اکنامک جو اسٹرکچرل چینجز ہوتی ہیں کس طرح اس میں یہ پاور اور اتھارٹی کس طرح انٹروین کرتی ہے، کس طرح انوالو ہوتی ہے، اور کس طرح پھر چینج کو ریسپونڈ کرتی ہے. تو فرسٹلی وی ڈیفائن پاور. سو پاور از این اینٹی اور این انڈیویجول ایبلٹی ٹو کنٹرول اور ڈائریکٹ ادرس. تو یہاں پہ رکیں، ذرا اس پہ غور کریں کہ پاور بنیادی طور پہ کسی بھی انڈیویجول کی، کسی بھی فرد کی، کسی معاشرے میں وہ ایبلٹی ہے، یعنی اس کی اہلیت ہے دوسروں کو ڈائریکٹ کرنے کی، دوسروں کو گائیڈ کرنے کی، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی، دوسروں کو مینج کرنے کی. تو یہ بنیادی طور پہ ایک ایبلٹی کا نام ہے پاور. اتھارٹی بنیادی طور پہ وہ انفلوئنس ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو کرتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور سمجھی یہ جاتی ہے کہ جس کے پاس بھی اتھارٹی ہے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی، وہ اتھارٹی لیگل اور لیجٹیمیٹ طریقے سے حاصل کی گئی ہے، وہ ان لافل انلیجٹیمیٹ نہیں ہے، یعنی قانون سے، قاعدے سے، کسی بھی آئینی جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں ان سے ابو نہیں ہے. سو ان نٹشل جو پاور ہے وہ ایبلٹی کا نام ہے، اور جو اتھارٹی ہے وہ انفلوئنس کا نام ہے. سو یہ بات طے ہے کہ جو پاور ہے، جو ایبلٹی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہو، کیونکہ ایبلٹی جو ہے وہ تب تک کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ گائیڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی جو پوزیشن ہے جس کو اتھارٹی کہا جاتا ہے وہ لیجٹیمیٹ نہ ہو، یعنی وہ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اور کسی قاعدے قانون کے تابع نہ ہو. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہو تو آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہو. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے. بعض معاملات میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا انفلوئنس دکھاتے ہیں ود آؤٹ لافل اینڈ لیجٹیمیٹ اتھارٹی. وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اب ہم ان ادر ورڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میکس ویبر ہے بنیادی طور پہ اس نے پاور کو، اتھارٹی کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور دونوں کانسیپٹ کو ہی کلاسیفائی کر دیا کہ اتھارٹی کیا ہے اور جو پاور ہے وہ کیا ہے. لیکن ایک چیز بچوں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ سب سے پہلے جو اتھارٹی کی کیٹیگرائزیشن ہے یا اس کی ٹائپس ہیں، وہ سب سے پہلے ویبر نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو بیان کیا ہے. وہ آگے اگلی سلائیڈوں میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی جو اتھارٹی ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اور ویبر نے کس طرح اتھارٹی کو کلاسیفائی کیا ہے ڈفرنٹ جو گروپس ہیں یا کیٹیگریز ہیں اس میں. سو اتھارٹی ریفرز ٹو دی ایکسپٹیڈ پاور، یعنی ایکسپٹیڈ پاور جس کو لوگ ایکسپٹ کریں، ایسی پاور. سو پیپل ایگری اس کو ہوتے ہیں کہ یہ پاور ہے، ہم نے اس کو، اس پروسیجر کو، اس قانون کو ماننا ہے جس میں لافل پوزیشن کسی بندے کے پاس ہو اور وہ کوئی لوگوں کو کسی حوالے سے انفلوئنس کرے. تو پیپل فیل کہ دیٹ دا انڈیویجول جس کے پاس پاور ہے وہ وردی آف ریسپیکٹ ہیں، وہ وردی آف ریگارڈ ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی یہ جو اس کے پاس اتھارٹی ہے، جو پوزیشن ہے، وہ لیجٹیمیٹ ہے، وہ لافل ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اتھارٹی وہی بینیفیشل ہوتی ہے جو بینیفیشل ہو، جو ٹرو ہو، جو لافل ہو اور لیجٹیمیٹ ہو. اب ہم بات کرتے ہیں ویبر کے حوالے سے. تو ویبر نے اس کو ایک اتھارٹی کی ایک قسم بیان کی ہے جس کو وہ ٹریڈیشنل اتھارٹی کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹریڈیشنلی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ صدیوں سے یا سالوں سے یا ایک عرصے سے اس کوئی بھی شخص یعنی فرد جو ہے اس کی پاور کو وہ مان رہے ہوتے ہیں، اس کے انفلوئنس کو وہ مان رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیکڈ اولڈ لانگ ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم اس کو مانیں، جس کی مثال برٹن کی کوئینز ایلزبتھ کی ہے، یا جاپان کے کنگ کی ہے، یا کہیں اور بھی، جس میں ان کی جو روایات ہیں ان کا
جو ایک صدیوں سے ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے کہ اس ایک شخص کی قدر کرنی ہے صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکلی ٹریڈیشنل ہمارا فگر ہے، سمبل ہے ریسپیکٹ کا، آنر کا اور ریگارڈ کا. سو دوسری طرح کی ایک اتھارٹی جس کو منارکی کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ملتی جلتی ہے اس اتھارٹی سے جو ٹریڈیشنل ہے، لیکن اس کا ڈفرنس یہ ہے کہ جو منارک ہے وہ جسٹ لائک ڈکٹیٹر آپ اس کو کہہ لیں، اور اس اتھارٹی میں لوگ اپنی جو ہے وہ ول سے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن یہ ٹریڈیشنل جو ہے اس سے ذرا ڈفرنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اتھارٹی کی ایک اور قسم جس کو کیریزمیٹک اتھارٹی کہتے ہیں. تو کیریزما کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بعض افراد میں ایک کیریزما ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی میں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور اس کی مثال بے شمار دی جا سکتی ہیں. اگر پاکستانی سیاست کی بات کریں تو کہا جاتا ہے، بہت سارے ہسٹورین نے اس کے اوپر لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی شخصیت میں ایک کرشمہ تھا کہ لوگ اس کو فالو کرتے تھے. لیکن بے شمار اور بھی اگزامپل اس میں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کی تھوڑی سی لاجک میں جائیں تو کلاسیکل اگزامپل ہٹلر کی انٹرنیشنل یا اراؤنڈ دی ورلڈ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہٹلر نے بے شمار جو ڈیزاسٹر تھے، جس کو آپ ڈیگریڈیشن کہہ لیں، وہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں سامنے ہمیں آیا. جرمنی کی اگر اگزامپل ہٹلر کی لیں تو وہ انوویٹو اسکلفل ایکسپرٹیز کے ساتھ سامنے آیا کہ لوگوں کے مسائل حل کریں. تو وہ ایک کیریزما تھا جو ہٹلر انٹرنیشنل لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ایک ریشنل لیگل اتھارٹی ہوتی ہے، جو ویبر نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. یہ بھی اتھارٹی ہے جو بیس کرتی ہے کسی نہ کسی لیگل کانٹیکسٹ میں، قانونی سپورٹ کسی کی بیس جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کو لوگ مانتے ہیں. اور یہ جو ریشنل لیگل اتھارٹی ہے، یہ ایسی پاور ہوتی ہے جس کو تھرو اسٹیٹ آرگن، تھرو اسٹیٹ مشینری استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ویپر کے تھاٹ کے مطابق بیوروکریسی ہوتی ہے جو کسی بھی جو ریشنل اتھارٹی ہے اس کے تمام ایکٹیویٹیز اور پلاننگ اور جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کو آگے لے کے جاتی ہے اور لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام کرتی ہے.